الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر رب زدنی علما۔ قرآن حکیم کا 10واں پارہ۔ اس پارے میں جنگ بدر کی جگہ کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ جنگ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھنے کا بیان اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو مزید سکون و اطمینان کا سبب بنا دیا۔ قرآن حکیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔ سورہ انفال کے اختتام پر ایک سب سے مضبوط رشتے کا ذکر ہے جو تمام مسلمانوں کو باہم متحد کرتا ہے، اور وہ دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں بلکہ وہ اخوت کا رشتہ ہے جو دین واحد کی نصرت و حمایت کے لیے باہم مشترک ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ کے رسول اور مشرکین کے مابین ہونے والے عہد و معاہدے کی متعینہ مدت اور اس مدت کے ختم ہونے کے بعد جو جنگ امن کی صورتحال ہوگی اس کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک اہم پیغام ہے کہ دین اسلام کافروں کے ساتھ ہونے والے عہد و پیمان کا محافظ اور پاسدار ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں کچھ احکام و مسائل کا ذکر ہے، جیسے عہد و پیمان کو پورا کرنے اور اسے توڑنے کا حکم، مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت اور ان سے محبت و دوستی کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ طاقت و قوت ہونے کی صورت میں اہل کتاب سے جہاد کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جزیہ دیں۔ نیز اہل کتاب کے بعض باطل اور غلط عقائد کا بھی ذکر ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا ذکر اسی صورت میں کیا گیا ہے، اور اسے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے مربوط کیا گیا ہے۔ اس سے اخلاص کی اہمیت و ضرورت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور یہ شرف اور فضیلت منافق حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر مسجد آباد کرنے کی حسی اور معنوی دونوں صلاحیت اور اہلیت نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ہجری مہینوں کے مطابق تاریخ لکھنے کی اصل دلیل کا ذکر ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ان مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ شرعی سال کی ترتیب و تحدید ہے۔ نیز حرمت والے مہینوں کے متعلق کفار کی حیلہ بازی کی عادت کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف کی تعین کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقہ صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ شاید اس کا راز یہ ہے کہ اس صورت میں مال کے موضوع پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ نیز کسی بھی طریقے سے مال حاصل کرنے کی منافقین کے حرص و طمع اور مال میں حقوق اللہ کے تئیں ان کی غفلت و لاپرواہی کا ذکر ہے، جیسا کہ بہت سارے اہل کتاب کے عالموں اور درویشوں کا حال تھا کہ وہ صرف یہی نہیں
کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ یہاں ان سست و لاپرواہ منافقوں، بہانہ بنانے والوں اور بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس پارے میں منافقین کے اوصاف اور ان کے لیے وعید الہی، اسی طرح مومنوں کے اوصاف اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ چنانچہ آپ بھی اپنے قلب و جوارح کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ منافق و مومن کی گروہ سے زیادہ قریب تو نہیں ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں منافقوں سے مدد نہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے تئیں ان سے سوائے نقصان اور مایوسی کی کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار اور نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر منافقوں کی ایک بہت ہی گھٹیا عادت اور بدترین خصلت پر تنبیہ ہے، اور وہ ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کا مذاق اڑانا، یعنی نہ وہ خود خرچ کرتے اور نہ خرچ کرنے والے ان کے طنز و تعریض سے محفوظ رہتے۔ لہذا آج ایک مومن کو اس سے تسلی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ منافقوں کے طنز و تعریض سے وہ صحابہ کرام بھی محفوظ نہ رہے، جو انبیاء کرام کے بعد کائنات کے سب سے افضل لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔